السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. بزرگان محترم اور خواتین اسلام، ابھی نماز شروع ہونے سے پہلے میں نے مولانا سے درخواست کی کہ درس قرآن آپ کر دیجئے، تھوڑی سی بات میں کر دوں گا، لیکن ان کا اصرار یہی ہوا کہ نہیں آپ ہی بات کر لیجئے. پھر یہ معلوم کیا کہ درس چل کہاں رہا ہے، تو کہنے لگے سورہ رحمان چل رہا ہے. تو پھر ان آیتوں کی نشاندہی انہوں نے فرمائی کہ آج یہ ہونا تھا اصولاً، تو اس لیے میں نے ان آیتوں کی تلاوت کی. تفسیر تو یہی کریں گے، میں نے تھوڑی کوئی اس پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے ابھی، لیکن اس میں سے کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی سنا بھی دوں گا. تفسیر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، باضابطہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اور پڑھی اس لیے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تفسیر کا. جس کو تفسیر کا ذوق ہوتا ہے سننے کا، اس کو آپ اس کے پروگرام میں دوسرے بات کو کریں گے تو اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. دینیات میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، عجیب بات ہے یہ. ہر آدمی کا جیسے جسمانی چیزوں کا، مادی چیزوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسے دینیات کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جس آدمی کو شوگر کی چائے پینے کی عادت ہے اس کو بغیر شوگر کی نہیں چلتی، جس کو بغیر شوگر کی عادت ہو گئی اس کو شوگر کی نہیں چلتی. ٹیسٹ ہے. جس کو مرچی نمک کھانے کی عادت ہے وہ بغیر مرچی نمک کا اس کو کھلا دیجیے الگ سے اترے گا ہی نہیں. اور جس کو اس کے خلاف کی عادت ہے، ارے بھائی یہ کیا بنا رہے، ارے یہ مت کرو، ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے. تو ٹیسٹ جیسے یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. جس کو تبلیغ کی بات سننے کی عادت ہے نا، اس کو درس قرآن میں مزہ نہیں آتا. جس کو درس قرآن کی عادت ہے اس کو تبلیغ کی بات میں مزہ نہیں آتا. جس کو مجلس کی عادت ہے، مجلس ایک دوسری چیز ہوتی ہے. مجلس بزرگوں کی اس خاص نشست کو کہتے ہیں جس میں وہ جنرل اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عجیب چیز ہے. وہ اس میں اتنا ٹیسٹ ہے کہ اتنا درس قرآن میں بھی نہیں ہے، اتنا دعوت کی مضمون میں بھی نہیں ہوتا. عجیب چیز ہے وہ. وجہ اس یہ کہ وہ اللہ والوں کی ہوتی ہے مجلس، سب کی نہیں ہوتی. وہ یعنی ہر کوئی نہیں کرتا مجلس، صاحب نسبت لوگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں بغیر بولے کے. اس کا سیٹ اپ ایسا ہے، کیوں ہے کیا ہے، کبھی بات آئی تو میں ذکر کروں گا. تھوڑا سا چونکہ مناسبت ہے اس لائن سے ہلکی سی، کوئی خاصی مناسبت تو نہیں ہے لیکن معمولی سی ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہ ہر آدمی کے اندر ایک کوشچن ہوتے ہیں جس کو وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ شیخ کے سامنے بولنا صحیح نہیں ہے.
بولنا، سوال کرنا، جواب دینا، یہ اس کے الگ الگ سبجیکٹ ہیں سب جگہ پہ. امریکہ میں آپ جا کے اللہ اللہ کر کے تھوڑا قابو میں آیا مسئلہ، ورنہ کوئی بیان کرو ایک بیچ میں سے ہاتھ اٹھا دیتا تو مجھے کچھ بولنا ہے. تو بھائی موقع، محل، تمیز، جگہ، سب چیزیں جاننے کی ہوتی ہیں. تقریر الگ ہے، وعظ الگ ہے، دعوت الگ ہے، درس الگ ہے، مجلس الگ ہے. ہر چیز کا کام نہیں ہے وہ، اور ان کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے. یہ جو کوشچن کے لیے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں درس میں ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. اور غیر مسلم کو حق ہے کہ وہ تقریر میں کرے، وہ مسلمان کو اس کا بھی حق نہیں. اور دعوت میں، وعظ میں، مجلس میں یہاں پہ کوشچن آنسر نہیں ہوتے، یہ خاموش سننے کی مجلسیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا کام الگ الگ ہے، اس سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مثلا وعظ جو ہے وہ ترقیق قلوب کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے. اس میں مضامین ایسے ہوں گے کہ جس سے دل نرم ہو، عمل کی طرف آمادہ ہو، توبہ کی طرف متوجہ ہو. یہ مقصد ہے اس کا. اس میں ٹاپک وہ ہوتے ہیں، وعظ کا وہ کام ہے. اب ایسے وقت میں آپ بیچ میں سے ہاتھ اٹھا دیں گے تو وہ دن تو ساروں کا ستیاناش ہو جائے. تو اپنی پبلک کو یہ نہیں معلوم ہوتی چیزیں. وہاں ہے تمیز اس لائن کی، کیونکہ وہاں ایک زمانے سے دین کا پیٹرن چلا آ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اپنے مشرق میں اس کا بہت اثر ہے. اس کی سمجھ ہے. ہر جگہ ہر لائن کی سمجھ ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ دین کا کام کم ہوا اب تک، تو اس وجہ سے اس لائن کی سمجھ اپنے پاس میں نہیں ہے زیادہ، ہے اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تقریر میں جو ہوتا ہے وہ دعوی اسلام کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تقریر کا موضوع وہ ہے، اسلام کا ایک دعویٰ سنائے گا مقرر، اور اس کو پھر دلائل سے ثابت کرے گا. اس وجہ سے یہ مثلا یوں کہا جائے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کا پروف چاہیے. دنیا کہتی ہے کہ اسلام تو طاقت سے پھیلا ہے، جبر سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. تو اس کا کیا ثبوت ہوتا ہے؟ یہ تقریر کی بات اس ٹائپ کی ہوتی ہے. مجلس جو ہے وہ ان جنرل سب لوگوں کی اصلاح سے، تربیت سے متعلق ہوتی ہے. اچانک مجلس والا عقیدوں میں سے عبادات میں چلا جائے گا، عبادات میں سے معاملات میں چلا جائے گا، معاملات میں سے معاشرت میں چلا جائے گا. مجلس کا ایک موضوع مقرر نہیں ہوتا. درس کا ایک موضوع مقرر ہوتا ہے، پھر ایک درس عام ہوتا ہے، ایک درس خاص ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ درس ہوتا ہے جس میں علمی مباحث ہوتے ہیں اور آپ کو سوال کا حق ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صدر مدرس سے دارالعلوم دیوبند کے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اساتذہ میں سے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، بڑے عالموں میں سے گزرے ہیں، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے صوفی. عجیب بات تھی ان کی، بڑے مفسر. تو تقریباً 900 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے. تو ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کتنا آخر پڑھا ہوگا، کتنا مطالعہ، کتنی کتب بینی کی ہوگی. کتب کتاب کی جمع، بینی مانے دیکھنا، کتب بینی آپ نے کی ہوگی. تو کہنے لگے میں نے کتب بینی تو نہیں کی، میں نے قطب بینی کی ہے. قطب کہتے ہیں بڑے آدمی کو. میں نے بڑے آدمی دیکھے، بڑوں کی صحبت میں نے اٹھائی. اس میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے کہ وہ شخصیت میں نے پائی ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے تربیت یافتہ ہوں. تو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یہ ہے کہ جو طالب علم درس میں نہ بولے اور جو سالک مجلس میں اور بزرگوں کی باتوں کو سننے کے درمیان میں بولے، دونوں کو گھاس کھانے کے لیے جنگل میں بھیج دینا چاہیے. اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. تو اس لیے درس کا ایک میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ درس قرآن چونکہ ایک عرصے سے میں بھی کرتا رہا ہوں جگہ، جیسے مولانا نے ذکر بھی کیا، اگرچہ انہوں نے ذرا ضرورت سے زیادہ تعریف کر دی، اتنی تعریف نہیں ہوں میں، ذرا کم کا ہوں. اب یہ ہے کہ ہوتا ہے نا ابھی پیرا نمی پرن مرینا پی پرانند، دوسرے لوگوں کے بڑھانے سے آدمی تھوڑا سا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، شاید خواہ مخواہ غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے. ایک صاحب کا گھوڑا جو ہے بیمار ہو گیا تھا، مرنے کے قریب تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو بیچ دو، کچھ تو پیسے آئیں گے ورنہ مر جائے گا تو کسی کام کا نہیں. تو وہ بیچارہ لے گیا دلال کے پاس بازار میں، کہا کہ یار اس کو بیچ دے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی اتنی اجرت، اتنا میرا وہ ہے کمیشن ہے. کہنے کہ تیرا اپنا کمیشن لے، میرے 4 پیسے میرے ہاتھ میں آئے تو بس. اس نے کھڑے ہو کے نکڑ پہ وہ تقریر کی کہ یہ گھوڑا ایسا ہے، کم کھاتا ہے، سبک رفتار ہے، مالک کا وفادار ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آدھا گھنٹہ تقریر کی. تو مالک نے کہا کہ بھائی وہ گھوڑا ادھر دے دے، مجھے بیچنا نہیں ہے، مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا ایسا ہے. تو یہ لوگ بھی جو ہے نا یہی کام کرتے ہیں، کسی کو بٹھا کے وہ گھوڑا ایسا ہے ایسا، وہ گھوڑے کو خود ہی نہیں پتا کہ گھوڑا ایسا ہے. یہ جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، وہ تھوڑا سا اس کا مضمون آپ سے عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ جو اپنا موضوع ہے، وہ مجھے موضوع خود ہی یاد نہیں تھا.
کہ موضوع کیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جمعہ میں عورتوں کے اوپر تھا تو شاید یہاں شام میں بھی عورتوں کے اوپر ہی ہے مضمون. وہی میں سوچتے تو نہیں ہے عام طور پر اتنا ٹائم کہاں ہے, طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی, لیکن ذہن میں وہی تھی بات. یہاں پتہ چلا کہ ایک دوسرا ہی موضوع ہے میرا. خیر اس میں آ جانا اس میں سے اس کا ایگزٹ بہت آسانی سے نکلتا ہے. یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ رحمان کی, جو ہمارے کو آج کے درس کا حصہ ہے, مولانا تفسیر کریں گے اس کی. پھر یہ مطلب نہیں کہ اس کی پھر نہیں کریں گے وہ. اس میں حق تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں. اور قرآن پاک میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنا تعارف ہی کراتے ہیں زیادہ. رونمائے رب ناس با جان ناس. چیز تو قرآن اے کلام حق شناس. قرآن کیا ہے؟ اے کلام حق کو جاننے والے, وہ تیرے رب کی رونمائی ہے تیرے لیے کہ تمہارا رب ہے کیسا, ہے کون. کسی اور کی کتاب ہو اور اس میں اتنی مرتبہ وہ نام لے لے اپنا, تو لوگ کوئی نہیں پڑھیں گے کہ صاحب اس کو تو اپنی ہی سنانی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک اپنی ہی بات زیادہ کرتے ہیں. میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. کیونکہ لوگوں کو اپنا کلام اتارنے سے مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے کہ اللہ ہیں کیسے, کیونکہ وہ انسین ہے, نظر نہیں آتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ سب کو دیکھتے ہیں. وہو اللطیف الخبیر, وہ باریک بھی ہیں, لطیف ہیں اور باخبر ہیں. تو اس لیے حق تعالیٰ شانہ جگہ جگہ اپنا تعارف کراتے ہیں, جگہ جگہ اپنا تعارف فرماتے ہیں. پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے, کوئی صورت آپ کو خالی نہیں ملے گی, کوئی رکوع خالی نہیں ملے گا, کوئی پیج خالی نہیں ملے گا. جہاں مسائل آتے ہیں وہاں پر تک اللہ پاک اپنی بات بیچ میں لے آتے ہیں. سورہ طلاق میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے. 18 جگہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں پہ. اندازہ لگا لیجیے. مقصد اصلی یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان لے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا سلیقہ لے لے اور بندگی پر آ جائے. جیسے یہ بندگی پر آئے گا تو جو آخرت کی اصل منزل ہے جہاں انسانوں کو ٹھہرانا ہے, وہاں ان کامیاب بندوں کو اللہ پاک اپنی قدرت کی اور اپنی نعمت کی اور اپنے فضل بے پایہ کی اور اپنے لامحدود خزانوں میں داخل فرما دینے کے فیصلے فرمائیں گے, تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ انجوائے کریں اور دیکھیں اللہ ہے کیسے. عجیب بات یہ ہے کہ یہاں صرف آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہے کیسے, چکھایا نہیں جا سکتا کہ اللہ کیسے ہیں. یعنی آپ کو فیل نہیں کرایا جا سکتا, فیل وہاں کرایا جائے گا جہاں اللہ پاک کا دیدار بھی ہوگا. اللہ پاک کو دیکھے گا بھی بندہ. انکم سترون ربکم, تم اپنے پروردگار کو ضرور دیکھو گے جیسا کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو کہ آپس میں مٹ بھیڑ بھی نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ نے کہا کہ اتنی بھیڑ میں جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو کہاں لوگ دیکھ پائیں گے. کہا کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی مٹ بھیڑ نہیں ہوتی اور الجھن نہیں ہوتی, دشواری نہیں ہوتی مخلوق کو دیکھنے میں. ایسے اللہ رب العزت کو اگر ساری مخلوق بھی دیکھے تو دیکھنے میں کوئی الجھن نہیں ہوگی. وہاں فیل کرایا جائے گا. بڑی شان والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, بڑے خزانے والے ہیں, لیکن یہاں کیا فیل کرائیں گے. یہ چھوٹا سا برتن ہے, دنیا پوری چھوٹا برتن ہے. چھوٹے برتن میں بڑی چیز نہیں ڈال. ایک گلاس کے اندر آپ کتنے گیلن دودھ ڈال سکتے ہیں؟ 200 گرام کے گلاس میں آپ کتنے گیلن دودھ ڈال سکتے ہیں؟ 200 گرام دودھ ہی ڈال سکتے ہیں. تو یہ زمین اور اس کے اوپر کی زندگی وہ تو ہے ہی اتنی. حق تعالیٰ شانوں کے خزانوں سے ایک مرتبہ کی دعوت, حدیث شریف میں آتا ہے کہ 500 سال کی ہے. اب اندازہ لگا یہاں پہ کیا ہوگا. ایک مرتبہ کی دعوت کی تو جگہ ہے نہیں ہے, ایک مرتبہ کی دعوت کھانے کے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. اور عجیب بات بتاؤں میں, کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جتنی مرتبہ جو آدمی مسجد کو آتا ہے ہر مرتبہ میں ایک دعوت اللہ پاک اپنے ذمے بندے کی رکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس دعوت ہے. اب برسوں سے جو لوگ مسجد کو آ رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں, کتنی دعوتیں کھاؤ گے تم لوگ. اور ہر دعوت 500 سال کی ہوگی, پتہ ہے. یہ تو حدیث شریف میں ہے, ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے اس میں. حدیث کنفرم کر لینا حدیث ہے کیا نہیں ہے. حدیث کے بارے میں جو اصل کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کنفرمیشن کا ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. ہے اس کے بعد میں پھر اس میں دو رائے نہیں ہوتی. وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے, وہ عرش معلیٰ کی تحریر ہوتی ہے. سب کچھ غلط ہو سکتا ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے بندہ. حدیث ہے تو بس ہے.
ہر مرتبہ کی حاضری پر، چونکہ کریم کی عادت ہے کہ اس کے پاس کوئی جائے تو بغیر کھائے کہ اس کے پاس جانے سے وہ اپنے کرم کے خلاف سمجھتا ہے اس کو. یہ بھی روایت میں اللہ اکرم اقرا وربک الاکرم، وہ تو کریم ہی نہیں بلکہ اکرم ہے. ان کے دربار میں کوئی آئے گا تو ان کو پسند آئے گی یہ بات کہ میرے پاس آیا اور اس کو کچھ نہ ملے. ایسا نہیں ہوگا میرے دوست. ایک دعوت اور نماز پڑھنے کے ثواب کے علاوہ کی ہے یہ تو آپ کے آنے کی ہے، خالی آنے کے اکرام میں ہے یہ چیز کہ آئے تم میرے پاس، مصروفیت میں سے آئے، مشغولیت میں سے آئے، راحت میں سے آئے، سردی ہو رہی تھی آئے، پورا یہاں سے وہاں تک انوائرمنٹ ڈپریشن کا تھا پھر بھی آئے. عجیب و غریب ماحول ہے. باہر نکلی تو ایک دم ایسا سب جیسے ہوتا ہے نا جو کیا بولتے ہیں اس کو، افسردگی والا جو منظر ہوتا ہے نا، افسردہ جب ہوں لوگ تو کیسا رہتا ویسا ہے پورا باہر کا عجیب و غریب انوائرمنٹ. اس میں سے نکلنا، گرمی میں آنا، سردی میں سے ہوا پانی برف پانی بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی نہیں چل رہی ہے، طبیعت تھک کے بھی ہے. آدمی آیا تھا، اللہ نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آنے کو میں آ گیا ہوں. بس یہ خوشی ہے اللہ پاک کو کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے، میرا بندہ بندگی کر رہا ہے. اور کیا کرے گا بھائی، مانتا ہے، جھکتا ہے میرے سامنے، عاجزی کرتا ہے. اللہ پاک نے اس پر انعام رکھا ہوا ہے. اور ایک زمین بچنی ہے اللہ کے دسترخوان کو بچھانے کے لیے. اتنا لمبا تو دسترخوان ہو گیا، 500 سال آپ کو کھانا ہے تو ایک ڈش تھوڑی ہوگی کہ کھاتے رہو اس کو. نہ زمین بس ہو سکتی نہ آپ کی میری عمر بس ہو سکتی. تو ایک جگہ ہے جہاں اللہ پاک اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ میں ہوں کیا اور کیسا. میں بولتا ہوں تو میں ہوں کیسا، میں کرتا ہوں تو میں ہوں کیسا، میری قدرت کیسی ہے، میرے خزانے کیسے ہیں، میری شان کیسی ہے، میری بڑائی کیسی ہے، میری عظمت کیسی ہے، میرا ارادہ کیا ہوتا ہے، میری تخلیق کیا ہوتی ہے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل سوچ سکتا ہے اس مضمون کو، اس بات کو، اس لذت کو جو اللہ پاک نے اپنے یہاں رکھی اپنے نیک بندوں کے لیے. کسی انسان کا دل اس کو سوچ بھی نہیں. حالانکہ سوچنا کتنا عام ہے، کتنا ہیوج ہو سکتا ہے، کتنا وسیع ہو سکتا ہے سوچنے کا مضمون. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی انسان اس بات کی قدرت بھی نہیں رکھتا کہ جو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ بنایا گیا ہے اور شکلیں بنائی گئی ہیں، صورتیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر، ان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دنیا میں رہتے تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. رب تعالیٰ شانہ نے اپنا تعارف میرے دوستوں اس لیے کرایا ہے، اور اس تعارف کی حقیقت سامنے مزید آ جائے گی. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کی بنیاد پوری اس پر ہے. درس قرآن میں اگر آپ کو یہ بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو درس قرآن سے آپ رتی بھر کا فائدہ لے کے نہیں جا سکتے. درس قرآن سے دو آدمیوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ قرآن شریف میں ہی ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کے پاس میں دل ہو. آپ بولیں گے کہ دل تو بکری کے پاس بھی ہے، دل تو گدھے کے پاس بھی ہے، بیل کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، دہریے کے پاس بھی ہے، مشرک کے پاس بھی ہے، غافل کے پاس بھی ہے، عاصی کے پاس بھی ہے. نہیں، یہاں پہ وہ دل مراد نہیں ہے. اللہ پاک کے پاس میں دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ دل ہوتا ہے. وہ دل ہوتا ہے جس میں اللہ پاک کے لیے گنجائش اس میں ہوتی ہے. لا یسعنی ارض ولا سما، مجھے آسمان اور زمین نہیں سما سکتے لیکن ایمان والے کا دل مجھے سما لیتا ہے. یہ حدیث شریف ہے، حدیث قدسی. وہ دل مراد ہے یہاں پہ جس کو عارف کا دل کہتے ہیں، معرفت والا دل کہتے ہیں، حقیقت شناس دل کہتے ہیں. جس کے پاس جو صاحب معرفت ہوگا اس پر قرآن کھلے گا. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بیاہ ہے سحر گاہی. جو علامہ اقبال نے کہا نا وہ اسی لیے گرہ کشا ہے، نہ راضی کیا ہو نہ صاحب کشا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. آپ کو قرآن پاک کی جو فہم ملے گی وہ تو یہ کہ ضمیر اس کے قابل ہونا ہے. دل کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ آئے مضامین قرآن پاک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی خبر دی ہے اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ امت میں قرآن پاک کی فہم نہیں رہے گی. پڑھے گا ہر کوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہر کوئی قرآن پر عمل کرنے کے واسطے خود ہی تفسیر دیکھنے کے چکر میں ہوگا، لیکن فہم نہیں ہوگی. اور جب برائی عام ہو کے عادت ہو جائے
اور اچھائی چھوٹ کے عادت ہو جائے اور لوگوں کو گلٹی بھی فیل نہ ہو رہا ہو، اس کے لیے بے چین نہ ہو رہے ہوں، تو پھر یہ بیماری آتی ہے دلوں میں. یہ حدیث شریف میں ہے. جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دیتی ہے امت، تو کیا ہے وہ حرمت برکت الوحی، وحی کی برکت سے پھر محرومی ہوتی ہے. کیونکہ وہ چیز وہ ہوتی ہے جو دل کو سالم رکھتی ہے، صحیح رکھتی ہے. اور جب وہ دل میں سلامتی نہیں رہتی تو آپ اس کے اوپر قرآن پاک جتنا چاہے پیش کرتے جائیے، وہ لیتا ہی الٹا ہے. جیسے الٹے آئینے کے سامنے سیدھا آدمی بھی کھڑا ہوا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ وہ ہنسی گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ہنسی گھر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آئینوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹیڑھا بنا ہوا ہے تو آدمی اس میں جا کے اچھا خاصا سیدھا آدمی ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. میانہ قد کا آدمی ہے، یہ یہاں سے وہاں تک سی ایس ٹاور نظر آ رہا ہے. درمیانی قد کا ہے لیکن اتنا ٹھگنا بالکل بالٹی کی طرح سے نظر آ رہا ہے، اور لوگ ہنستے رہتے ہیں اس کے اوپر. ہنسی گھر میں یہی ہوتا ہے کہ آئینے کی ساخت کو خراب کیا جاتا ہے. دل آئینے کی طرح ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیض کو اور مضامین کو لینے کے لیے. اگر اس میں استعداد نہیں ہوتی وہ، تو پھر وہ جیسی استعداد ہوتی ہے ویسی بات اترتی ہے. جو ہے قرآن میں وہ نہیں اترتی، جو استعداد ہے وہ اترتی ہے. اور یہ بہت نازک بات ہے، اور اس کو یقین رکھنا یہ بات صحیح ہے بالکل. اسی لیے قرآن پاک کا سمجھنا معتبر علماء کا ہی ہے، آپ کا میرا نہیں ہے. ہمیں آ جائے، میں نے خود دیکھا قرآن پاک میں، میں خود پڑھتا ہوں، میں اتنی مرتبہ بخاری پڑھا ہوں، اتنی مرتبہ میں نے بخاری پڑھی، اتنی مرتبہ میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے. ہمارا روزانہ سابقہ رہتا ہے یہ درد سری سے. اور ایک مسئلہ دین کا پوچھو نہیں آتا بیچارے کو، پیٹ میں الف نہیں ہے. اور فہم یہ ہے کہ صاحب میرے کو آتا ہے، نہیں آتا میرے دوستو. اتنی باری قرآن پاک یہ نہ کہتا، ورنہ جیسے اس نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہاں اس نے یہ کہا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. جس کے پاس دل ہے وہ تو لے گا، جس کے پاس دل نہیں ہے وہ نہیں لے گا. تو دل سے کون سا عام جنرل دل تو مراد نہیں ہے. ایک استعداد ہوتی ہے. یہ جو صوفیہ کے پاس میں چلے کشی کی جاتی ہے، مجاہدے کیے جاتے ہیں، ریاضتیں کیے جاتے ہیں، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، باطن صاف کیا جاتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی لائف گزاری جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے آدمی کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کا وہ کلام سنتا ہے تو پھر اس کے مضامین اور اس کے اندر پائے جانے والے علوم ایسے کھلتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے کے کراماتی حافظ گزرے ہیں وہ، یعنی ان کا حافظہ کراماتی تھا. اتنا کراماتی تھا کہ ان کا خود بیان ہے کہ ایک کتاب چاہے کتنی بھی موٹی ہو، میں پڑھتا ہوں تو 16 سال تک اس کے پورے الفاظ دہرا سکتا ہوں. یہ ان کا اپنا جملہ ہے. اور یہ فرمایا کہ جس کتاب کو میں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا ہو اس کو میں عمر بھر کے لیے حافظ ہو جاتا ہوں، صرف پڑھنے پر. پوری بخاری زبانیات، پوری مسلم زبانیات، پوری ترمذی زبانیات، صحاح ستہ پورے زبانیات. اور خیر صحاح ستہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. وہ مصنف عبد الرزاق ہے، حاکم کی مستدرک ہے، اور فلاں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور فلاں ہیں، اور شروحات ہیں، فتح الباری ہے، آئینی ہے، جتنی شروحات کی کتابیں محدث وہ سب زبانیات تھیں. ان کو عجیب آدمی تھے وہ. اسی وجہ سے ان کے سامنے اہل حدیث کبھی بحث کرنے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ جب کوئی حوالہ دیتے تھے تو 10 حوالے ایسے دیتے تھے. وہ کہاں تک چلتا بیچارہ، وہ تو اس کی نظر بھی نہیں پہنچے گی، ان کو زبانی یاد بھی ہوتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ حافظ قرآن نہیں بنے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا تو حافظہ ایسا کراماتی اور آپ حافظ نہیں بنے. تو فرمایا کہ جب ایک قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں تو اتنے علوم اس میں ابلتے ہیں اور اتنے مضامین اس میں سے کھلتے ہیں کہ میرا ذہن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے. وہ چیز ہے قرآن. وہ اللہ کا علم ہے میرے بزرگوں، وہ اللہ کا علم ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک دل ہوتا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے قرآن کریم کے مطالعے کے آداب وغیرہ کے ضمن میں جو بات لکھی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اے درس قرآن میں آنے والوں تمہارا دل کیسے ہونا چاہیے، اس کی فکر تم کو ہو. درس قرآن کو اٹینڈ کرنا بہت ادب سے، بہت احترام سے، بہت طلب سے، بہت عاجزی سے، بہت توبہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر دل میں اثر کرتا ہے، ابزارب کرتا ہے، دل جذب کر لیتا ہے اس کو. بڑی عمدہ اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے، مولانا اتنے قابل اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے. بڑی محنت کرتے ہیں، میں نے ان کے لیکچر تقریر وغیرہ سنی ہے، صلاحیت کا ایسا اندازہ ہے. بہت بڑی نعمت ہے، اچھے عالم کا میسر ہو جانا بڑی نعمت ہوتی ہے. اور اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو علوم آتے رہیں گے وہ کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتے. آپ وہ عطر ہوتا ہے وہ علوم کا، وہ کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. آپ نہیں جا سکتے وہاں تک جو نکال کے دیتا ہے. پروفیسر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، پی ایچ ڈی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے خلاصہ ہمارے پاس دین کی کتابوں کا پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ذکر ہو، اس کے پاس قلب ہو. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ او القى السمع وهو شهید، یا پھر وہ اپنے حاضر دماغی کے ساتھ
حاضر حضور قلبی کے ساتھ اپنا کان رکھ دے دل والے کے سامنے، یا دل والا ہو یا دل والے کے سامنے سراپا طلب بن جائے، سراپا کان بن جائے، سراپا سننے والا بن جائے، اور حاضر دماغی کے ساتھ ہو، وہ شہید، وہ موجود بھی ہو یہاں پر، یہ نہیں کہ وہاں دکان کا حساب بھی ہو رہا ہے، ادھر مولانا کا سبق بھی چل رہا ہے، حضرت سبق دے رہے ہیں اور یہ ہے کہ مجھے صبح آفس میں فلاں سے میں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، فلاں یہ کام کرنا ہے، انٹرنیٹ کا وہ کام باقی ہے، وہ مائکروسافٹ کا وہ کام باقی ہے، وہ دکان والے کو وہ پیسے دینا ہے، وہ گھر والی نے گروسری کی وہ چٹھی دی ہوئی ہے، یہ ہوگا تو تھوڑی شہید ہیں آپ یہاں پہ، آپ تو بالکل اس وقت غیر شہید ہیں، اور جو آدمی غیر شہید ہوتا ہے وہ نہیں لے پاتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ القسم وهو شہید، اور القسم وهو شہید میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت دل میں ہو اور اللہ رب العزت کے کلام کو حق اور یقین ہونے کے ساتھ میں آدمی لیتا رہے کہ بالکل برحق ہے، بالکل واقعی ہے، بالکل سچ ہے، یہ ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اصل یہ ایمان پر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ آ جائے۔ ان آیتوں میں میرے دوستو اللہ پاک اپنی شان بیان فرمانے، کیا شان ہے اللہ کی؟ اللہ نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ سارے میرے محتاج، سارے منگتے ہیں پر بھکاری ہیں میرے۔ ہاں کتنا بڑا بادشاہوں کو خطاب ہے، جب اللہ فرماتے ہیں نا تو اس میں بادشاہ کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے تاجر کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے عہدیدار کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے عالم کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے ولی کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے صحابی کو ایکسپشن نہیں ہے، بڑے نبی کو ایکسپشن نہیں ہے، کسی کو ایکسپشن نہیں ہوتا اللہ کے بھائی چیزوں میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت ہے غنی و حمید، بے نیاز دار، تعریف کے قابل دار، کمال والی دار تو وہ ہے، باقی سب فقیر۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ فقر کا دائرہ بتایا کہ کون کون فقیر ہے، تھوڑا سا معلوم بھی تو ہو جائے تم کو۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب جو زمین میں ہیں۔ بتا دیا کہ جبرائیل بھی بھکاری اور میکائیل بھی بھکاری اور اسرافیل بھی بھکاری اور اسرائیل بھی بھکاری اور حاملان عرش بھی بھکاری اور کروبین سارے بھکاری اور قدوسین سارے بھکاری، کوئی مخلوق آسمان کی جب باقی نہیں ہے بھکاری بننے سے تو یہ زمین چپیتی کا شوربہ، ان کی حقیقت ہی کیا ہے بیچاروں، یہ تو ویسے محتاج محض ہے۔ وہ فرشتے جن کی طاقت یہ ہے کہ ان کے بلو کرنے سے، ان کے پھونکنے سے آسمان و زمین اڑ جائیں گے، ایسی پاورفل مخلوق اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، وہ جو ستاروں کو پھونک دے گا، جو چاند و سورج کو پھونک دے گا، جیسے چھوٹے بچے ببل کو پھونکتے ہیں، صابن کے پھگے نکالتے ہیں بچے، اس کے سامنے آسمان و زمین کی وہ حیثیت ہے، وہ اللہ پاک کے سامنے عاجز و بھکاری ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو آسمان میں مخلوق ہے، من عام ہوتا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے سب کو شامل ہو جاتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں مخلوق ہے وہ مانگتی ہے اس سے، اور جو زمین میں مخلوق ہے وہ مانگتی ہے اس سے۔ من فی السماوات والارض، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محتاج نہیں، اور ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں اور ہر وقت محتاج ہیں، اور یہی چیز اصل سمجھ میں آ جانے کی ہے بندے کو۔ جہاں بندہ ذرا موٹا تازہ ہو گیا، کافی کے اندر جوانی چڑھ گئی اور ذرا قوت بازو نظر آ گئی، تھوڑا فن آ گیا، تھوڑی صلاحیت آ گئی، تو سمجھتا اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ارے بھائی تھوڑا سا اپنی عقل ٹھکانے لگاؤ، سب محتاج ہیں یہاں سے وہاں تک۔ ہماری عقیدت التحاوی جو اہل سنت والجماعت کی عقیدت کی جو کتاب ہے نا، بابا ذرا پانی کا لے، جو کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی عقیدت التحاوی، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے اور عقیدے کے طور پر ہے وہ، جس کا عقیدہ رکھنا ہم پر فرض ہے۔ فرمایا کہ لا یستغنا عن اللہ طرفۃ عین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا پلک جھپکنے کے برابر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ پلک جھپکنا، اتنی دیر کے لیے بھی کسی مخلوق کو اللہ سے استغنا نہیں ہے کہ اللہ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ومن ظن انه مستغن عن الله طرفۃ عین فقد خرج عن ملت الاسلام، جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ وجہ اس کی میرے دوستوں ایک دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کا وجود اور مخلوق کا بقا اور مخلوق کا قیام وہ پورا خالق سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نہیں تھے نا، کوئی بھی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ سے کوئی چیز نہیں تھی تو آئی کہاں سے؟ کسی کے لانے سے آئی نا، تھے ہی نہیں تو کہاں سے آتے؟ تو ان کے پیدا کرنے سے، ان کے ایجاد کرنے سے، ان کے مخلوق بنانے سے ہم مخلوق ہوئے، اور جب مخلوق ہوئے تو مخلوق ہونے کے بعد
مخلوقیت میں جتنی صفات نظر آتی ہیں وہ بھی ہمارے اندر ہے، ان کی طرف سے آئی. پھر اس کو جو باقی رہنا ہے وہ بھی ان کی طرف سے ہے. اس کا بقا اس میں ہم محتاج ہیں. ہمارے اپنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم باقی رکھتے اس کو. وہ رکھیں گے تو رہے گا ورنہ نہیں رہے گا. بقا ان کی طرف. القیوم اسی کو کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم نے کیا ہے؟ قائم رکھنے والا. کس چیز کا قائم رکھنے والا؟ سب مخلوق کا قائم رکھنے والا. ہر مخلوق کا قیام اللہ سے ہوتا ہے. اس کا وجود بھی اللہ سے ہے، اس کا بقا بھی اللہ سے ہے، اس کی صفات بھی اللہ سے ہے. اور وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ کریٹ کر دیا اور اس کے بعد میں فراغت ہو گئی. یہ جیسے مینوفیکچر ہوتا ہے نا، جو پروڈکشن ہوتا ہے فیکٹریوں کا، ویسے اس کو خلقت نہیں بولتے. اللہ پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں اس کے حقائق ایسے ہیں کہ ان کے جو معانی ہیں ہر آدمی کو اس کی فہم کے اعتبار سے اس کا ادراک ہوتا ہے. خلق جو ہے نا وہ ایک جنرل لفظ نہیں ہے، اس کے ایک خاص معنی ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے مضمون میں اب تصوف میں داخل ہو جا رہا ہوں کیونکہ ہے اس کا تعلق، تو اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سا اس کا بھی ٹیسٹ لیجئے کہ تصوف کیا چیز ہوتی ہے. عرض کروں گا تھوڑا سا، سلسلہ ہی ویسا ہے اس وجہ سے. معاف کرنا، شوگر بہت بڑی ہوئی ہے اس وجہ سے پیاس بہت بڑی. مخلوق کا جو بقا ہوتا ہے میرے دوستو، وہ جو ہے عام پروڈکشن کی طرح سے نہیں ہے کہ فیکٹری میں ایک چیز بنی اس کے بعد میں بازار میں آ کے بکی، آپ کچھ خرید کے لائے، میں کچھ خرید کے لائے، یہ کچھ خرید کے لائے. وہ جس نے بنایا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری چیز ہے کہاں پہ. وہ صوفیہ کے کلام میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ کمار کی ہنڈی کی طرح سے نہیں ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ وہاں کے حساب سے ہے نا. تو کمار کی ہنڈی جانتے ہیں؟ پرانے بڈھے تو سب جانتے ہیں. میری لینڈ کے جتنے بھی ہیں 40-50 جتنے بھی انڈیا پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، کمار کی ہنڈی کا خوب پتہ ہے. لیکن کمار کی ہنڈی نہیں ہوتے اپن لوگ کہ کمار نے گھڑا بنایا اس کے بعد میں بیچ دیا، کہاں پھوٹا، کس میں جو ہے نا پیچ ڈالی گئی ہے، کس میں جو ہے پانی رکھا ہوا ہے، کس میں شربت بنایا گیا ہے محرم کو، اس کو کیا پتا قریب. ایسے نہیں ہوتی مخلوق اس کو نہیں بولتے. وہ مصنوع ہے، وہ صنعت ہوتی ہے. وہ خلق جس چیز کا نام ہوتا ہے اس کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا قیام جو ہے وہ خالق کی طرف سے ہر آن ہوتا ہے، ہر سیکنڈ ہوتا ہے. اللہ پاک کیسے کرتے ہوں گے؟ تو تبھی تو ان کی قدرت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایسی قدرت والے ہیں، بلکہ تبھی تو ان کی شان بتائی جاتی ہے تاکہ استحالہ نہ ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، جب چاہے کر سکتی ہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتی ہے، جیسا چاہے کر سکتی ہے. وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے. وہ جب چاہے، وہ جو چاہے، وہ جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے، پورے مجموعے کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ جیسا جب چاہے وہ ہو سکتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ان کا ارادہ وجود ہے. میٹیریل لانا نہیں پڑتا. میٹیریل قدیم نہیں ہے، مادہ قدیم نہیں ہے اسلام میں. سائنس کا مسئلہ، اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی قدیم ہے، قدیم صفت اللہ کی ہے بس، اور کسی چیز کی نہیں. یہ نہیں کہ میٹیریل تھا، اس میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ کائنات بن گئی. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے یوں کہا جائے کہ ایک بندر کو جو ہے نا وہ ٹیپ مشین پہ بٹھایا گیا، اسے ٹائپ کیا، اس کے بعد میں جو ہے نا شیکسپیئر کا ڈرامہ بن گیا. وہ تھوک بنتا ہے اس کا. ایک دھماکہ ہوا تو زمین اپنے حساب سے، چاند اپنے حساب سے، سورج، اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ارادے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی قدرت والا نہیں ہے. بس ایک میٹیریل پہلے سے تھا، اس میں دھماکہ ہوا، یہ سب تماشا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ اتنا منظم، کتنا علم اس میں ہے، کتنی حکمت اس میں ہے، کتنی باریکیاں اس میں ہے، کتنی انجینئرنگ اس میں ہے، کتنی شان اس میں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکتا بندہ. جب اللہ کو سوچیں گے تو حیرانی میں پڑ جاتا ہے بندہ. اسی لیے اللہ جو ہے وہ علیحہ سے بنا ہوا ہے، اور علیحہ کے معنی تحیرہ کے ہیں کہ جو اللہ کو زیادہ سوچے گا وہ حیرانی میں آئے گا. اتنی عجیب شان ہے اللہ پاک، عجیب ذات ہے، وہ عجیب صفات ہے ان کی. جو کچھ بھی کائنات ہماری، اسی وجہ سے بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج دیکھو، یہ چاند دیکھو، یہ دریا پہاڑ دیکھو، یہ سمندر دیکھو، یہ آسمانوں کو دیکھو، یہ تم انسانوں کو دیکھو. یہ سب بار بار دیکھنے کی کیوں دعوت ہے؟ کہ اتنا منظم، اتنے علم والا،
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کو میں نے ایک خاص جگہ پہ رکھا ہے تمہارے اطراف گھومنے کے لیے. یہ عزیز اور علیم کی تقدیر ہے. تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں. یہ اس ذات کی تقدیر ہے، اندازہ ہے جو عزیز ہے اور علیم ہے، جو جاننے والا ہے کہ کہاں رکھنے پر یہ لوگ زندہ رہیں گے، نہیں تو ایک کپی سے ختم ہو جائیں گے ان کا تماشا. ایک بالش آگے نہیں رکھ سکتے اس کو، ایک بالش پیچھے نہیں رکھ سکتے. اور اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا. اب اندازہ لگائیے. وہ یہ چیز ایک مثالیں عرض کر رہا ہوں. ہر باری اب تو یہ کہ انکشافات کا زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے. ایک ایک خلیے میں کیا دنیا ہے انسان کے، ایک ایک خون کے ذرے میں کیا دنیا ہے انسان کے، اور کیا کچھ نظام اور سسٹم ہے آج کھول رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں کھولوں گا ان حقائق کو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کیسا ہوں. یہ بھی قرآن پاک میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے باہر بھی اور تمہارے اپنے اندر بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. اللہ پاک کا معاملہ بالکل حق ہے. اولم یکفی بربک، کیا تمہارے پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر ہے. لوگوں کو اس بات میں شک ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملیں گے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو، وہ تو ہر چیز کو محیط ہے، وہ تو گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو. وہ ہر چیز کا اول ہے، وہ ہر چیز کا آخر ہے، وہ ہر چیز کا ظاہر ہے، وہ ہر چیز کا باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو بزرگان دین نے اپنے علم سے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اب خالق کے ساتھ میں مخلوق کا تعلق ایسا ہے کہ مخلوق کسی عام مستغنی نہیں ہو سکتی، بے پرواہ نہیں ہو سکتی، بے ضرورت نہیں رہ سکتی اللہ سے، کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. مخلوق میں ہم بھی ہیں، ہمارے فور فادر سب ہیں، سارے انسان ہیں، ساری جنات ہیں، سارے حشرات الارض ہیں، ساری سب زمین کی مخلوق ہے، آسمان کی مخلوق ہے، خود آسمان و زمین ہے. جو چیز مخلوق ہے وہ اللہ سے کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر متعلق نہیں رہ سکتی. وہ اللہ کے کھڑے کرنے سے ہی کھڑی ہوئی، اللہ کے قائم رکھنے سے ہی قائم ہے، اللہ کے باقی رکھنے سے ہی باقی ہے. اس کا تجدد امثال کہتے ہیں صوفیہ. صوفیہ اس کو کہتے ہیں تجدد امثال. سنا ہوگا آپ نے کسی بزرگ کی اگر مجلس میں بیٹھے ہوں گے. تجدد امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیضان نعمت اتنا تسلسل سے تیزی سے ہوتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہونا دکھتا نہیں. یہ بجلی ہے، لائٹ جل رہی ہے. اب یہ جو لائٹ جل رہی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بلب روشن ہو گیا اب روشن ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں وہ جل جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے. تبھی تو آپ بل دیتے ہو، ورنہ بل کیا کا پڑے گا. پیچھے سے کرنٹ آتا ہے، جلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا جلتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسرا جلتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اتنا تسلسل ہے، اتنا کنٹینیوشن ہے اس میں کہ وہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. حالانکہ اس میں موت و حیات دونوں چل رہے ہیں، فنا اور بقا دونوں ہیں وہاں پہ. ایک چیز فانی ہوتی ہے، دوسری چیز باقی ہوتی ہے. ایک چیز فانی ہوتی ہے، دوسری چیز باقی ہوتی ہے. ایک چیز فانی ہوتی ہے، دوسری چیز باقی ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لائٹ جل گئی. فین آپ نے کھول دیا تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فین پھر رہا، بس ایک مرتبہ پھرا دیا تو پھر رہا ہے. نہیں بھائی، ایک مرتبہ نہیں پھرایا گیا، اس کو ہر سیکنڈ میں پھرانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پھرتا ہے. ایک مرتبہ چلا دیا آپ نے اس طرح تو چل رہی ہے، ایک مرتبہ آپ نے فریج چالو کر دیا تو چالو ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو جیسے ان چیزوں میں ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، بارش کا قطرہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، نل کھولیں گے آپ تو لگتا ہے جیسے پانی کی دھار بن گئی. پانی میں تو دھار بنا ہی، اس میں لکیر بنتی کہاں ہے. وہ تو اتنے تسلسل کے ساتھ پانی آ رہا ہوتا ہے نل میں سے کہ نیچے والا نیچے گر رہا ہوتا ہے، اوپر والا اوپر سے آتا ہے، درمیان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل جام ہے، ٹھہری ہوئی ہے لکیر یہاں سے وہاں. یہ تمام چیزوں کے اندر ہے یہ چیز. تو جیسے جو چیزوں میں ہم فیل کر سکتے ہیں اس میں ہے، جس میں ہم فیل نہیں کر سکتے اس میں بھی یہی سیٹ اپ ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اس حقیقت کو کھولا گیا ہے اس کے بعد کے جملے میں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی تجلی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی تجلی ہے، وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو تکرار نہیں، صوفیہ کا ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے کیا تسلسل ہوتا ہے اس میں. فرمایا کہ تم سب بھکاری ہو، تم سب مانگتے ہو آسمان اور زمین کے. اب اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مانگنا جو ہے نا، نہیں مانگنے والا بھی مانگ ہی رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. مانگنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مانگنا زبان حال سے جو منہ سے بول رہا ہے، ایک مانگنا زبان حال سے کہ اپنی کنڈیشن ہی ویسی ہے. صورت ببی حالت میں پرس بولتے نا، بہت زیادہ فقیر آ گیا تو بولتے پوچھ رہا کیا، دیکھنا دکھ رہا نہیں. اس کی حالت خود منگوئی، مانگتا تو ہے ہی وہ بیچارہ، اس کو دو کچھ.
ایک آدمی بے ہوش ہو کے پڑ گیا. اب کوئی آدمی جو ہے یہ بول رہا ہے کہ ارے بھائی اس کو مرغی کا دورہ پڑا, اس کو جوتا سنگاؤ. ایک آدمی اس کو بول رہا ہے کہ اس کی گردن پہ پیر رکھو, اس کی رگ میں دوران خون جو ہے نا روکو. ایک کچھ بول رہا ہے, ایک کچھ بول رہا ہے, ایک بول رہا ہے اس کو ایک پیالی دودھ پلا کے دیکھو. تو ہلو آنکھ کھول کے بولتا ہے دیکھو انہیں کیا بول رہا, دیکھو وہ کچھ کہہ رہا ہے دیکھو. تو ہمارا مانگنا جو ہوتا ہے وہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. ایک مانگنا زبان قال سے ہے, ایک مانگنا زبان حال سے. بول کے مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے, کنڈیشن کا ویسا ہونا, اپنی سچویشن کا ویسا ہونا, وہ خود مانگنا ہے. پوری مخلوق اپنے قیام کو مانگتی ہے اللہ سے. اللہ میں آپ قائم رکھیں گے تو ہم قائم ہیں, ورنہ کہاں سے قائم. آپ دکھائیں گے تو ہم دیکھیں گے, ورنہ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ سنائیں گے تو ہم سنیں گے, ورنہ کہاں سے سن سکتے ہیں. آپ بلوائیں گے تو ہم بولیں گے, ورنہ کہاں سے بول سکتے ہیں. آپ چلوائیں گے تو ہم چلیں گے, ورنہ کہاں سے چل سکتے ہیں. آپ خوش رکھیں گے تو خوش ہیں, آپ غم زدہ کر دیں گے تو غم زدہ ہیں, آپ بیمار کر دیں گے تو بیمار ہیں, آپ شفا دے دیں گے تو شفا پا جائیں گے, آپ شادی کرا دیں گے تو شادی ہو جائے گی, آپ بچے دے دیں گے تو باپ بن جائیں گے, آپ بیوی دے دیں گے تو شوہر بن جائیں گے, نہیں دیں گے تو اپنا پڑھتے رہو انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے رہو. رشتے آئے ہوئے ہیں, رشتوں پہ بھیجے جا رہے ہیں, رشتے پہ رشتے بھیجے جا رہے ہیں, کوئی منہ گھاس ڈالنے کو تیار نہیں. وہ تو جب تک ادھر نہیں ہوگا ان کی طرف سے کہ بھائی اس کو دے دو جوڑا, جب تک نہیں آئے گا جوڑا. وہ ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے میرے دوستو بندہ, ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں محتاج ہوتا ہے. ہم اصل میں احتیاج کے مجموعے کا نام ہے, یہ یاد رکھ لو, ہم احتیاج کے مجموعے کا نام ہے. جواب کا مجموعہ وہ ہے, سوال کا مجموعہ یہ ہے. جس پر یہ بات کھل گئی اس کو فقیر کہتے ہیں. اصل میں ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, لیکن بزرگوں کے کلام میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے سامنے اپنے کلام کے آخر میں فقیر لکھتے, العبد الفقیر, فقیر بندہ. تو کیا مطلب ان کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے. فقیر ان کے پاس اس معنی میں بولا نہیں جاتا وہ لفظ. علامہ اقبال نے صحیح کہا, آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. فقیر کی جیب میں تو روم و شام کی سلطنت پڑی رہتی, تجھے پتہ ہی نہیں. فقیر نام ہے معرفت کا اپنے فقر کے, کہ ہر بندے پر یہ کھل جائے کہ بندہ اپنے اللہ کے کیسا محتاج ہے اور کیسے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو حاجت ہے. زبان سے مانگنے والے کو بھی, نہیں مانگنے والے کو بھی, اور نیک کو بھی اور بد کو بھی. جتنے ہمارے کام بنے ہیں آج تک وہ اللہ سے بنے ہیں, اور جتنے بنیں گے اللہ سے بنیں گے. نیک آدمی کے بھی, برے آدمی. برا مطلب میں خود ہی برا ہوں, گنہگار ہوں, بدتمیز ہوں, میں کیا دعا کروں. حضرت آپ دعا کرو. بھائی حضرت سے بھی دعا ضرور کراؤ, لیکن یہ ہے کہ آپ کی دعا کون سنتا ہے, وہی تو سنتا ہے. آج تک تمہارے کام کس نے بنائے ہیں, اسی نے تو بنائے ہیں. دنیا کے کاموں کا بنانا اس کا تعلق نیکی اور بدی سے نہیں ہے ٹوٹلی. اس کا اثر پڑتا ہے بعض مرتبہ, لیکن اس سے نہیں ہے اس کا تعلق. یہاں پہ قارون بھی مزے میں رہا, یہاں پہ فرعون بھی مزے میں رہا, یہاں پہ شداد بھی مزے میں رہا, یہاں پہ حامان بھی مزے میں رہا, یہاں پہ قوم سمود نے بھی انجوائے کیا, قوم عاد نے بھی انجوائے کیا, قوم لوط نے بھی انجوائے کیا, قوم موسیٰ نے بھی, قوم فرعون نے بھی انجوائے کیا, قوم نوح نے بھی انجوائے کیا. یہ تھوڑی ہوتا ہے یہ جتنے دنیا میں پھر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مبغوض بندے ہوتے تو ان کو اتنا کیوں ملا ہوگا. ایک صاحب مجھے کہنے کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے, جو اسلام نہیں لائے گا وہ جائے گا جہنم. ایک اصول ہے اللہ کا, ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور زندگی گزارنے کے راستے کو اختیار کرے گا وہ جائے گا جہنم. کہنے کہ اتنے گورے گورے, اتنے حسین و جمیل, اتنے گھومتے اور اتنے پیسے والے, اتنے پڑھے لکھے, ایسے نوبل انعام یافتہ اور ایسے سائنسداں اور ایسے پیسے والے, ان کی لائف دیکھو, ان کی نعمتیں دیکھو. خدا نے ان کو, اگر اللہ کے یہ مقبوض ہوتے تو اللہ میں اتنا کیوں دیتا. اللہ میں نے تو اتنا دیا ہے کہ ہم خود چننے کے واسطے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. ایسا بولے میرے سے وہ صاحب. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میرے, آپ کو نہیں پتا ہے, اس وجہ سے ہے مسئلہ ہے. یہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے, قرآن کہتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے بے ایمان ہو جائیں گے, تو پھر جو بے ایمان ہیں اور کو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ان کو اتنا زیادہ دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے مکانات کی سیڑھیاں وہ سونے اور چاندی کی ہوتی. وہ تو تمہاری خاطر سے کم دیا ہے, آپ سمجھ رہے کہ بہت دیا ان کو. سب لوگ سوچیں گے کہ یار اب تو آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. اور ہم نے آخر یہی نتیجہ لیا بالآخر. یہاں آنے کے بعد اپنے مذہب کو بچانے, اپنے دین کو فالو کرنے کے بجائے ہم نے یہی سمجھا کہ بھائی مزے کرو, بس جیسے یہ مزے کر رہے ہیں. بھائی ان کے ساتھ آخرت نہیں ہے,
وہ عقیدہ آخرت پر نہیں صحیح نہیں ہے، ان کا مذہب صحیح نہیں رہا ہے، ان کا یقین غلط ہو چکا ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ نہیں ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا ہے، وہ ان کی غلامی میں نہیں آئے ہیں، ان کا سیٹ اپ الگ ہے، ان کا سسٹم الگ ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، ایمان لانے والوں کا الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کفر کے راستے پر چل پڑیں گے تو کفر کے راستے پہ چلنے والوں کو میں یہ دیتا کہ ان کے مکانات کی چھتیں 25 پارے میں ہے یہ آیت، اور ان کے مکانات کی سیڑھیاں یہ چاندی کی ہوتی، ولی بیوتہم ابواب وسرورا علیہا یتکئون وزخرفا، ان کے مکانات کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کی کھڑکیاں یہ چاندی کی سونے کی بنا دیتا۔ تو جس کا روپ سونے کا ہوگا اور جس کا فرش سونے چاندی کا ہوگا اس کے پاس کیا چیز کی کمی رہے گی؟ یہ تو تمہارے خاطر سے تھوڑا سا بیلنس کیا گیا، اس میں پیدا کیا گیا تمہارے واسطے، انجوائے کرنے کو دیا جاتا ہے ان کے واسطے، یہ بھی اللہ پاک کی ایک عجیب راز ہے، پیدا کیا گیا ہماری وجہ سے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ ان سے پوچھئے کہ جو اللہ نے پاک روزی پیدا کی ہے، رزق بنایا ہے، وہ کس نے حرام کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہم نے بنایا ہے، صاف لفظوں میں قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ایمان والوں کے لیے ہی ہم نے، انہی کی وجہ سے ہم نے پیدا کیا ہے دنیا میں، اور دنیا میں وہ یوز کریں گے اور دوسروں کو بھی یوز کرنے کا چانس ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، قیامت میں اللہ کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکے گا اللہ پاک کے رزق کو۔ آخرت میں کافروں کو نہیں دیا جائے گا، بے ایمانوں کو نہیں دیا جائے گا، نافرمانوں کو نہیں دیا جائے گا، وہ صرف ایمان والوں کو دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں بنا ہمارے لیے ہے، مزے یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو اصل آدمی ہوتا ہے اس کو وقتی لذت میں متوجہ ہونے کا ٹائم نہیں رہتا، جو اصل کام جس کو کرنا ہوتا ہے، اصل مصروفیت جس کو ہوتی ہے، وہ توجہ نہیں دے سکتا ان سہولتوں کی طرف۔ جس کے گھر میں شادی ہے، جس کے بیٹی کی شادی ہے، آخر شادی کا گھر ہے تو سب کچھ ہے گھر میں، لیکن آپ بیٹی کے باپ کا حال دیکھ لو، بیٹے کے باپ کا حال دیکھ لو، ادھر سالن لگا ہوا ہے، ادھر کالک لگی ہوئی ہے، بال سلجھے ہوئے نہیں ہے، پسینے کی بو آ گئی ہے، لیکن غسل کرنے کا موقع نہیں ہوا، کپڑے نہیں، مہمان آنا شروع کر دیے، کوئی وہاں سے اتر رہا، کوئی یہاں سے اتر رہا، لیکن حضرت قبلہ جیسے کہ ویسے اس کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کام ہم لگا ہوا ہے اور شادی کا گھر ہے۔ اور آگے کی بات بولوں، دولہے میاں کی بارات جاتی ہے، زبردست قسم کے ڈش وش تیار ہوتے ہیں، دسترخوان تیار ہوتا ہے، ہم سب میں سے تقریباً 50% سے زیادہ بلکہ 70% میرے کو دولہے بنے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس دن اپن کتنا کھائے، کچھ بھی کھانے نہیں ہوتا۔ شادی کے دن کہاں دولہا کھاتا ہوں تو سارے باراتی کھاتے کم بخت، سارے باراتی جو ہے وہ مزے کرتے ہیں، کھاتے وہ ہیں، شادی پکا ہمارے لیے، پکا دولہے کے لیے، دولہے کی وجہ سے پوری شادی ہے، دولہے کی وجہ سے پوری بارات ہے، پورا استقبال ہے، پوری تیاری ہے، مگر دوستوں کے مزے آئے ہوئے ہوتے ہیں، 5 ڈش 6 ڈش مٹھوں کے کھا جا رہے ہیں، اور وہ کھیر الگ پی جا رہے ہیں، یہ الگ کھا جا رہے ہیں، وہ سارا یہ بیچارہ اپنے غم میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آج، کیا حالات ہوں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، دعا الگ کر رہا ہے، توجہ جو الگ ہے، ذہن پورا بٹا ہوا ہے، وہ اپنی پنچایت میں ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کی فرصت کہاں ہوتی؟ تو یہ اللہ پاک نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے بنایا نعمتوں کو، ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ استعمال کر لیتے ہیں دوسرے، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم مزے کر لو، آخرت میں تمہارے لیے پوری محرومی ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز اس شرط کے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ تم کو بندگی کرنی ہوگی۔ تو اصل میرے دوستوں میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے جو ہم میں سے ہر بھائی اور بہن کو لے لینے کا ہے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اور احتیاج کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ ایسی احتیاج ہے کہ یہ احتیاج کے جواب کی تجلی اور ہمارے ضرورت کی تکمیل یہ کل یوم ہو فی شان کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، ہر وقت وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب علماء مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے برابر نئے لاتے رہتے ہیں، نیا حکم صادر فرماتے رہتے ہیں، تجدید ہوتی رہتی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں تجلی کو تکرار نہیں ہوتی، ہر وقت ایک نئی چیز ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ جب یہ بات کسی کی بات کھل گئی، حقیقت ہے ایسی، تو میرے دوستو اب ہم کس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، کس کی بندگی کریں؟ سارا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو تم پہچان لو تو پھر سرنڈر ہو جاؤ، پھر میں پن چھوڑو، پھر بڑائی چھوڑ دو، آئی ایم سم تھنگ، مائی مائنڈ، ارے بھائی تیرا مائنڈ کہاں سے آ گیا؟ تیرا مائنڈ میں کچھ ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، فریڈم ہے، یہ کہاں سے فریڈم ہے؟ کوئی فریڈم ہی نہیں ہے، سب کو جواب دو۔ اگر فریڈم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا تھا، حساب کتاب دلیل ہے اس بات کی کہ فری نہیں ہے ہم لوگ، بندگی ہی ہے، بندگی کے لیے پیدا ہو گئے، خدا کے بندے ہیں ہم،
تو عاجزی آ جائے طبیعت میں اور سرنڈنگ آ جائے. اور سرنڈنگ بھی کیسی آئے میرے دوستو؟ سرنڈنگ آئے ایسی کہ 100% سرنڈنگ ہو, 100% سرنڈنگ. کہ میں اپنے اصل امتحان اسی چیز کا ہے. جنت و جہنم اسی لیے ہے کہ ایک اختیار اللہ نے دیا, ایک انا اللہ نے دیا, ایک میپن اللہ نے دیا جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے. اس اختیار میں بندہ پورا 100% سرنڈر ہوتا ہے اور اپنے اختیار کی نفی کرتا ہے یا نہیں کرتا. امتحان کس بات کا ہے؟ یہی تو امتحان ہے میرے دوستوں. ایگزام اسی چیز کا ہے, امتحان اسی بات کا ہے کہ جو اختیار اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس اختیار کی نفی کون کرنے والا ہے, کون نہیں کرنے والا ہے. کیسی نفی؟ اپنے عمل سے نفی. نماز پڑھو, نماز پڑھیں گے. روزہ رکھو, روزہ رکھیں گے. زکات دو, زکات دیں گے. حج کرو, حج کریں گے. یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, اس کے قریب نہیں جائیں گے. یہ حلال ہے, ٹھیک ہے, اس کو اختیار کر لیں گے. یہ رائٹس ہیں, یہ حقوق ہیں. بیوی کو ایسے ہونا ہے, شوہر کو ایسے ہونا ہے, ماں باپ کو ایسے ہونا ہے, اولاد کو ایسے ہونا ہے. پڑھنا یہ ہے, نہیں پڑھنا ہے. دیکھنا یہ ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے. سننا یہ ہے, یہ نہیں سننا ہے. بولنا یہ ہے, یہ نہیں بولنا ہے. کھانا یہ ہے, یہ نہیں کھانا ہے. کمانا یہ ہے, یہ نہیں کمانا ہے. ہر چیز میں بندگی. لباس یہ ہوگا, تہذیب یہ ہوگی, کلچر یہ ہوگا, تمدن یہ ہوگا, شکل یہ ہوگی, صورت. اصل بندگی تو اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے سے باہر ہو جائے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمان والا ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خریدار ہو جاتا ہے. ایمان والے کا خریدار صرف اللہ ہوتا ہے, کوئی مخلوق نہیں ہوتی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, ایمان والوں سے ان کی جان و مال کا سودا ہو چکا ہوتا ہے. اب اپنے آپ کو فنا کر دینا. اور ایسے کیسے فنا کرنا؟ ایسے فنا کرنا کہ اپنے ہر ایکشن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جھلک رہی ہو کہ میں ان کا امتی ہوں, میں ان کا پرورتا تربیت یافتہ ہوں. ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا, حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی. آدمی فنا ہو جائے, فنا پھر رسول ہو جائے, کچھ بات نہیں رہے اس کا. صفات سے, مزاج سے, اوصاف سے, عادات سے, اخلاق سے, رسم و رواج سے, طور طریق سے, سب چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور ان کی غلامی میں داخل کر دینا. اور اللہ کی غلامی اور فرمانبرداری کا معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہر چیز میں سنت کا اتباع, ہر چیز میں سنت کا اہتمام. تو جس نے اس طرح زندگی گزار لی اور میرے دوستوں وقت اس نے پاس کر لیا اور موت تک اس کو نباہ گیا, زندگی گزار لی اور کوشش میں لگا رہا اور موت تک اس کو نباہ گیا, بس اس کو کامیاب ہو جاتا ہے. یہ دنیا اس ٹیسٹ کے لیے ہے. کھانا, کمانا, بڑے ہونا, شادی کرنا, بچے ہونا, جاب کرنا, یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے, مگر ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ ہماری زندگی کا ایم نہیں ہے, یہ گول نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. انسانوں کا مقصد کچھ اور ہے. اور سارا امتحان اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ اختیار اور انا ہے جو دوسری مخلوق کے پاس میں نہیں, ہمارے پاس ہے اور جنات کے پاس ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا, جو اس کے بعد والی آیت ہے. جنات اور انسانوں کے بارے میں اللہ نے جو بات فرمائی, دونوں کے پاس یہ اختیار ہے, اس وجہ سے امتحان ہے. ورنہ سورج بیچارہ کروڑوں سال سے خدمت انجام دے رہا, اس کے لیے جنت تھوڑی. آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہیں, لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے کچھ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان میں وہ انا اور اختیار رکھا نہیں گیا. وہ ایک ہی چیز ہے کہ ان کو ماننا ہی ماننا ہے. یہ جو مخالفت کا جذبہ, مخالفت کی قوت, اللہ کے مقابلے میں ڈیسیژن لینے کا جو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے, یہ اختیار اصل ٹیسٹ ہے. اسی کو فنا کرنا ہے, اسی کی تربیت لینی ہوتی ہے. اور جو انسان یہ تربیت لے لیا اور اس کے مطابق ٹرینڈ ہو گیا اور اس پر نبھا گیا, میرے دوستوں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیر ہو جائے گی پھر, اس لیے بس اسی پر عرض کرتا ہوں. تھوڑا سا ایک پروگرام ہے, اصل ہمارا سفر جو ہے ایک دوسرے کام سے ہوا, لیکن چونکہ بہرحال آئے آپ حضرات کی خواہش ہوئی تو تھوڑی بات دین کی بھی کر دی. وہ کام بھی دین کا ہی ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تھوڑا سا, تو تھوڑا سا آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے اور اس سلسلے میں ہمارا تعاون فرمائیے. وہ آپ کے سامنے پروجیکٹ آ رہا ہے سامنے, ذرا جلدی کرو. 9:30 ہو گئے, ٹائم اچھا ہی ہو گیا, ایک گھنٹہ ہو گیا تقریباً.